ڈپریشن ہے کیا اور یہ کس طریقے سے ہماری زندگی کو متاثر کر رہا ہے؟ سر بیسیکلی ڈپریشن جو ہے عام الفاظ میں اگر اس کی بات کی جائے تو ڈپریشن ایک ذہنی مرض ہے. تو جب ہم ذہنی مرض کی بات کرتے ہیں تو اس کا ڈپریشن کی جو لوازمات ہیں وہ مختلف ہیں. اور حالانکہ اگر ہم عام زبان میں بات کرتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کوئی اداس ہے، کوئی پریشان ہے، یا کسی کو انگزائٹی ہے، کسی کو سٹریس ہے، یا کوئی اور ذہنی پریشانی تشویش وغیرہ ہے، تو وہ جو ہے نا چیزیں ڈیفرنٹ ہوں گی. روزمرہ زندگی کے معاملات ہو سکتے ہیں جس میں پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے وہ چیز. لیکن جب ہم ڈپریشن کی بات کرتے ہیں، ڈپریشن بطور مرض، تو وہ ایک ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. اس کی سمٹمس ہوتی ہیں، اس کا پراپر ایک ڈائگنوسس ہوتا ہے، پھر اس کے لیے ایک طریقہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے جسے وضع کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اگر ہم ڈپریشن کی اگر بات کرتے ہیں بطور مرض، ایک بیماری جو ذہنی بیماری ہے، اس کی ایریا سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں تو ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان ایک لمبے عرصے تک، یعنی کہ جو سمجھ لیں کہ 2 ہفتوں تک اس کا ایٹ لیسٹ 2 ویکس ہوتے ہیں کہ وہ ایک اسپیسیفک لو موڈ کے ساتھ رہتا ہے، جس میں وہ جو ہے نا اس کو کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کھانے پینے کی اس کی جو ایپیٹائٹ ہے وہ بہت تیزی سے، بڑے واضح فرق اس میں آ سکتے ہیں. یعنی کہ وہ اگر بہت کم کھاتا تھا تو بہت زیادہ کھانا شروع کر دے گا، جس کی وجہ سے سگنیفیکنٹ ویٹ گین ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ایپیٹائٹ اتنی لو ہو سکتی ہے کہ بالکل فاقے کرنا شروع کر دے، اور جس کی وجہ سے وزن سارا گر جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، جسمانی طور پہ آپ کا وزن بہت زیادہ واضح طور پہ کم ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے نیند کے مختلف مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. یا تو نیند بہت زیادہ ہے، جیسے فیمیلز میں دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر فیمیلز میں ہائپرسومنیا ہو جاتا ہے، یعنی کہ نیند کا زیادہ ہو جانا. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں انسومنیا ہو جاتا ہے، یعنی کہ نیند نہ آنا، جس کے بھی ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں. جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیند میں جلدی چلے جاتے ہیں، لیکن لیٹر آن مڈ نائٹ جب ان کی آنکھ کھلتی ہے اس کے بعد انہیں نیند میں جانا مشکل ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے اس کا ٹوٹلی اپوزٹ ریورس افیکٹ ہوتے ہیں کہ وہ نیند میں جانا ان کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ سو ہی نہیں سکتے، اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی ایشوز، سلیپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یا آپ ہائپرسومنیا ہے تو آپ پورا رات سوئے، پھر دن کا بھی ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ جو آپ نے سلیپ میں خرچ کر دیا، نیند کے اندر رکھ دیا، اس کے باوجود آپ ریفریش فیل نہیں کرتے، فٹیگ فیل کرتے ہیں، ٹائرڈنیس، تھکاوٹ، تکان فیل ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ سمٹمز ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی جو امپورٹنٹ ایک ڈپریشن کی سمٹم ہے جسے جو ہے نا ہم ورتھ لیسنس کہتے ہیں. ایک سینس، ایک ایسا احساس ہوتا ہے بے وقتی کا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی وقت نہیں ہے، میری کوئی قدر نہیں ہے، بے قدری ہونا اپنی. اور یہ بے قدری اتنی سویر ہوتی ہے کہ لوگوں کو سم ہاؤ زندگی کے ختم کرنے کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے، بس دنیا میں کیا رکھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا. اور ہمیشہ جب اس انسان کو دیکھا جائے جو ڈپریشن کا مریض ہو، اس کے چہرے سے آپ کو لگے گا کہ اس کے چہرے پہ افسردگی کے، اداسی کے واضح تاثرات موجود ہوں گے. تو یہ ڈپریشن ہے جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں. اور اس کی اگر موجودگی کسی بھی انسان میں ہے تو اس کو پراپر جو ہے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، جس میں فارماکو تھراپی بھی ہے، سائیکو تھراپی ہے، ایک مکس میتھڈ ہوگا جس کے ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے، آپ ٹھیک ہو سکتے ہو اور آپ کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے. اور سیکنڈ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، جب بھی آپ کسی مرض کا شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا ذہنی بیماری ہو، جو ایک نمایاں تبدیلی انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ اس کی فنکشننگ ہوتی ہے کہ آپ کی کام کاج کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے. تبھی تو کسی کو بیمار کہا جاتا ہے نا. بیمار انسان وہ ہے جو کام کاج کے قابل نہ ہو. ہم جب بیمار ہوتے ہیں ہمیں جو ہے اپنے کام کاج سے رخصت چاہیے ہوتی ہے. تو یہ جو رخصت ہے اپنے کام کاج سے، یہ اسی کی وجہ یہی ہے کہ ایک امپیئرڈ جو ہے نا آپ کی فنکشننگ ہو چکی ہوتی ہے، آپ کی جو ورک کیپیسٹی وہ ڈکلائن ہو چکی ہوتی ہے، کام کاج کرنے میں مشکل
پیش ہوتی ہے. اسی طرح سے ڈفرینٹ کوگنیٹو سمٹمز ہوتی ہیں, جیسے کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی. جیسے زیادہ ایج کے لوگوں میں اگر ڈپریشن ہوتا ہے تو ان میں میموری ڈیفیسٹ ہوتا ہے, انہیں یاداشت کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں, جو بعض اوقات ڈیمنشیا یا ارلی ڈیمنشیا کے سمٹمز کے ساتھ اس کو کنفیوژن بھی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو لگ رہا ہے شاید ڈیمنشیا ہو رہا ہو, اس کی وجہ سے یہ سمٹمز ڈیولپ ہو رہی ہیں, حالانکہ وہ ڈپریشن کا ہی ہوتا ہے. اور جیسے جیسے ڈپریشن سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو میموری, کنسنٹریشن یہ واپس بحال ہو جاتی ہیں. تو یہ سر ڈپریشن ہے. اور انگزائٹی, اسٹریس, ٹینشن, ڈے ٹو ڈے جو روٹین کی جو ایشوز, پرابلمس ہیں, مسائل ہیں, وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ایون اگر یہ ساری سمٹمس کوئی فیل کر رہا ہے لیکن اس کا ڈیوریشن, اس کا آنسر جو ہے کسی امیڈیٹ ایونٹ کے بعد ہوا ہے, تو ابھی ہم اس کو ڈپریشن میں کنسیڈر نہیں کریں گے جب تک ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف ٹائم گزر نہ جائے. جیسے بریومنٹ ہے, یعنی کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس پہ ہم جیسے ایک لاس کا سینس آف لاس ہے, چاہے فائنینشیل لاس ہے, چاہے کوئی پرسنل آپ کا سگنیفیکنٹ لوڈ ون کا کوئی لاس ہے, زندگی میں کسی کی کوئی انتقال کر جائے, کوئی اور اس طرح کے بڑے بڑے جو نقصان ہوتے ہیں, اس پہ بھی لوگ گریو فیل کرتے ہیں. ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے سائیکولوجیکل جو ڈپریشن کو میمک کر رہی ہوتی ہے. ڈپریشن جیسی ملتی جلتی اس میں علامتیں ہوتی ہیں, لیکن وہ ایک نارمل ٹرینڈ ہے. ہم دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں, جب بھی ہم لاس ہماری زندگی میں کوئی ہوتا ہے, میجر لاس, اس کے بعد ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم اداس ہوتے ہیں, افسردگی کا شکار ہوتے ہیں, اور ماتم جو ہے نا وہ اس چیز کا ماتم منایا جاتا ہے. تو اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ یہ جو بریومنٹ ہے یا ڈپریشن ہے, تو یہ کچھ ضروری چیزیں ہیں. تو اس کو ہم ڈپریشن کہیں گے, یہ ایک پراپر ڈیزیز ہے. اور ادر دین دیٹ, اگر آپ ایک دن اداس ہو, دوسرے دن آپ بالکل ٹھیک ہو, آپ کی سلیپ ٹھیک ہے, آپ کی فنکشننگ ٹھیک ہے, آپ کی کنسنٹریشن ٹھیک ہے, آپ کو سومیٹک سمٹمز نہیں ہیں, یعنی کہ آپ کو باڈی ایکس نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اور سیکنڈ ڈے آپ بڑے آسانی سے, یا 2 دن بعد, 3 دن بعد بڑے آسانی سے اپنے کام کاج بھی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ کی انٹرپرسنل لائف جو ہے, یعنی کہ آپ کے رشتے, تعلق, سوشل لائف, وہ اسی طرح سے برقرار ہے, آپ پرولونگڈ آئسولیشن میں نہیں ہیں, لونلی لیس کا شکار نہیں ہیں, آپ خالی پن کا احساس نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ ڈپریس نہیں ہیں. آپ کا ایک پرابلم تھا جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے, تو اس کو آپ پریشانی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.